ان کی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا قانون جو کہ مشرف کے 2002 کے پیمرا آرڈیننس کے اندر تبدیلی اور امینڈمنٹس تھیں، جس میں سب سے بڑی امینڈمنٹ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے آرٹیکل 19 کی، اور اس کے بعد مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی انکلوژن آف ڈیفینیشن، اور اس کے بعد چیئرمین پیمرا کے وہ کالے اختیار جس سے وہ کوئی چلتا پروگرام بند کر سکتا تھا، لائسنس ریووک کر سکتا تھا اور سسپینڈ کر سکتا تھا، پروگرام بین کر سکتا تھا۔ ان تمام اختیارات کو ڈیوالو کر کے اتھارٹی کاؤنسل آف کمپلین، وہاں بھی اپیل، اور پھر ہائی کورٹ کے لیول پر اس کو لے گئی۔ اس کے بعد جو اس کی سب سے اہم جو امینڈمنٹ تھی کہ جورسڈکشن آف کورٹس کو ڈیفائن کیا گیا کہ جہاں کی کیس ہوگا ادھر ہی پٹیشن ہوگی، اور جب پٹیشن ایک کورٹ میں ہوگی تو سٹے اگر ملے گا تو اسی کورٹ سے ملے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جب کورٹ لاہور کی کورٹ میں کیس ہوتا تھا تو کراچی کورٹ سے سٹے مل جاتا تھا یا پشاور کی کورٹ سے سٹے مل جاتا تھا۔ ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک بار لگائی گئی۔ جو اس میں تاریخی امینڈمنٹ تھی وہ میرے بھائی ورکنگ جرنلسٹ، جو یہاں گرمی ہو، تپش ہو، سردی ہو، بارش ہو، یہ میڈیا ورکرز چینلز کے لیے جو کام کرتے ہیں دن رات، صبح دوپہر شام، عوام کو خبر پہنچانے کے لیے، میں نے ان کو ساتھ سڑکوں کے اوپر آج جو بڑے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، میں نے فریڈم آف ایکسپریشن، جمہوریت، ووٹ کی عزت اور ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ ہڈیالہ ہو، چاہے وہ کوٹ لکھپت ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اور یہ کہنا کہ میں کالا قانون لا رہی ہوں، یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پیٹی گفتگو کے لیے اس قسم کو اس بل کو جس میں تاریخی امینڈمنٹ ان ورکرز کے لیے، ان میرے بھائیوں کے لیے، کہ اگر کوئی ادارہ، اور یہ اداروں کی طرف سے سائن کردہ قانون کے دائرے میں ان کو میں لے کر آئی، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے اس کو سائن آف کیا کہ جو ادارہ ان کو 2 ماہ within 2 months ان کے سارے ڈیوز کلیئر نہیں کرے گا، ان کو حکومت پاکستان ایڈ یا بزنس نہیں دے گی۔ دوسری امینڈمنٹ کہ جو ادارہ تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ کرتا ہے وہاں بھی انشور کرے گا کہ منیمم ویج وہ ان کو دی جائے گی، اور اگر ان کا کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پہلے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، نیوز پیپر امپلائیز کے لیے پلیٹ فارم ITNE موجود تھا، اور کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جہاں ان کی اپیل سنی جا سکے، جہاں یہ مالکوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے کیس کو پلیٹ کر سکیں۔ کاؤنسل آف کمپلین میں ان کو بھی نمائندگی دے دی اور مالکان کو بھی نمائندگی دے دی، اور اگر وائلیشن وہ کریں گے تو اس کو سیویئر وائلیشن کے زمرے میں ڈال کر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ جو پیمرا کو آئے گا تو ان لوگوں کو براہ راست تنخواہیں ملیں گی اور ان کو ڈیوز ملیں گے۔ اس کو کہا گیا یہ لیبر لاز کے خلاف ہے، یہ کالا قانون ورکرز کے حقوق کے خلاف ہے۔ آج تک کوئی نہ ان کے پاس پلیٹ فارم، تھرڈ پارٹی امپلائمنٹس کر کے ان کو منیمم ویج تک نہ دی جائیں، ان کے ڈیوز 2 سال ہم نے ITNE نیوز پیپر امپلائیز کے اندر، میرے پہ بہت پریشر تھا، وہاں ہم نے ایک قابل چیئرمین لگایا اور انہوں نے 9 ماہ کے اندر 14 کروڑ روپے کی براہ راست ریکوری کر کے، اور جہاں ریکوری رک گئی میں نے PID کے چیکس جو تھے ITNE میں دیے، اور وہاں سے امپلائیز کو چیک ملے۔ پرائم منسٹر نے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا، اس کارڈ کا باضابطہ شروعات کل ہو چکی ہے کہ ان کو ہیلتھ ملے۔ جو صحافی، جو ورکنگ جرنلسٹ اپنی لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، ان کے لواحقین کے لیے 40 لاکھ روپے کا پرائم منسٹر نے کل فنڈ کا اعلان کیا۔ مجھے بتاتے ہیں لیبر لا کیا ہوتا ہے، مجھے بتاتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کی تکالیف کیا ہوتی ہیں۔ میں نے ان تکالیف کو ان کے ساتھ سہا ہے، اور میں نے ان کی ترجمانی اس بل میں اس لیے کی تھی کیونکہ پیمرا کا کوئی قانون جس میں امپلائیز کے رائٹس کی بات نہیں ہوتی وہ قانون نامکمل ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے، جب میں اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، پہلے دن میں گئی، میں نے پہلی امینڈمنٹ پرائم منسٹر نے اپروول دیا کہ چیئرمین پیمرا کی سلیکشن پارلیمنٹ کرے گی۔
یہ پرائم منسٹر نے اس بات پہ اپروول دے دیا. دوسری امینڈمنٹ کہ ان کی سیلریز کی جگہ ڈیوز لکھے جائیں. میں نے ان لوگوں کی پریزنس میں جب سٹینڈنگ کمیٹی شروع ہوئی میں نے وہاں بات کی اور میں نے کہا کہ یہ دونوں امینڈمنٹس اب اس بل کا حصہ ہیں, یہ گورنمنٹ بل کا یہ دونوں امینڈمنٹس پارٹ ہیں. پھر میں نے کہا مجھے امینڈمنٹس دے دیں, اگر اس میں ابھی مزید بہتری لائی جا سکتی ہے تو امینڈمنٹ دے دیں. امینڈمنٹ سے قانون کو کیا یہ قانون آج بنے گا تو یہ تا حیات کوئی پتھر پہ لکیر ہے؟ یہ پھر امینڈ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایوولوشن ڈاکیومنٹ ہے. 2002 میں جو مسائل تھے وہ 2023 میں فرق ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ امینڈمنٹس دے دیں. پھر اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس وقت کراچی پریس کلب میں بغیر پڑھے بل, بغیر سمجھے بل لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ یہ کالا قانون آ رہا ہے, کسی کے اشارے پر آ رہا ہے اور اس قانون کے ذریعے کیئر ٹیکر میں ہمارے صحافیوں کے گلے دبائے جائیں گے. کیا چیئرمین پیمرا سے اختیارات لے کر قانون کالا ہو جاتا ہے؟ ابھی تو اختیار ایک شخص کے پاس ہے. تو یہ تمام بحث لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان میرے بھائیوں کو, اور یہ اس بات کی تاریخی مثال بنے گی کہ اگر کوئی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو یہ یکجا ہو کر, یہ ایک ہو کر اپنے حقوق کے بارے میں لڑنا جانتے ہیں. اور مجھے افسوس ہوا کہ جب تنقید ہو رہی تھی, میں ان لوگوں کو بھی قابل عزت لوگ سمجھتی ہوں, لیکن ایک چیز کو بیٹھے بٹھائے کنٹروورشل کر دو. اور ان لوگوں نے 3 دن جس طرح اپنے حقوق, میری بات چھوڑ دیں, میں نے یہ بل وڈرا کر لیا تھا, میرا اس بل سے کوئی تعلق نہیں تھا جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلی تھی, لیکن انہوں نے اس بل کی افادیت کو سمجھتے ہوئے, کون سا صحافی چاہتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کریٹڈ, فیبریکیٹڈ, جھوٹ گھڑے جائیں لوگوں کے بارے میں؟ یہ لوگ تو نہیں چاہتے. کون سا صحافی اپنے قلم کے ذریعے کسی پہ تہمت لگائے, فیبریکیٹ کرے, اس کو کریٹ کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے؟ یہ تو نہیں چاہتے. یہ تو ایک ایک خبر کے لیے 10 دفعہ مجھے کال کرتے ہیں, میڈم یہ بات سچی ہے یا غلط ہے, اور جب میں تصدیق کرتی ہوں تو یہ خبر دیتے ہیں, اور جب تک میں تصدیق نہیں کرتی وہ خبر سورس کی خبر رکھتے ہیں. اور جس وقت میں اس میں اپنا موقف دے دوں یا کوئی پارٹی موقف دے دے یا کوئی پارٹی اس کے اندر چیز دے دے, یہ اپنی خبر کو تبدیل کرتے ہیں. اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ادارے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. تو یہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے اور یہ اس کے لیے لڑیں گے. بات یہ ہے مختصر کہ یہ سینٹ کی کمیٹی تک گورنمنٹ کا بل تھا, لیکن ان 3 دن کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا, جس طرح یہ لوگ انہوں نے یہ اپنی آواز اکٹھی کی ہے اور بلا تفریق انہوں نے اپنی بات کی ہے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, جو حقوق اس پیمرا امینڈمنٹ بل 2023 کا حصہ ہے. میں ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور جو لوگ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں, پی ایف یو جے ہو, امینڈ ہو, ایپنک ہو, پی ایف یو جے ساری ہوں. نواز رضا صاحب نے بھی جب یہ پھر قانون پڑھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ قانون بہت بہتر ہے, میں نے اس قانون کو پڑھا نہیں ہوا تھا, اور یہ مشاورت کا جو سارا عمل ہے یہ اس میں سب لوگ موجود تھے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جس پی ایف یو جے کا جس شخص کے ساتھ تعلق ہو وہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. یہ ورکنگ جرنلسٹ کا بل تھا, اور میں افضل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ان صحافیوں کی آواز بنے, ان کو اکٹھا کیا. بزاد صاحب سب سے زیادہ پی آر اے کا, پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن جن کے ساتھ میں نے اپوزیشن کا دور 2013 سے جب میں حکومت میں پہلی دفعہ آئی اور پھر میں 16 میں وزیر بنی, میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے. آپ آرگیو کر سکتے ہیں, آپ لڑ سکتے ہیں, آپ تنقید کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور میں صدیق ساجد صاحب کو, یہاں جتنے لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل ضرور گورنمنٹ نے پیش کیا تھا, لیکن آج میں جب سینٹ کے ہاؤس میں جاؤں گی جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہاں سے اس کو لائیو کرنا ہے, تو میں یہ بل ورکرز کے بہاف پہ آج سینٹ میں پیش کروں گی. اور میں یہ بل سینٹ میں, ہاؤس میں چیئرمین سینٹ کو یہ استدعا کروں گی کہ جو میں نے بل, کیونکہ وہاں بل جب میں نے وڈرا کیا تو وہ فریز ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ سینٹ میں ہاؤس کا سینس لے کے چیئرمین سینٹ اس کو دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بل میں ورکرز کے بہاف پہ, یہ جتنی یہاں لوگ کھڑے ہیں, تنظیمیں کھڑی ہیں جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں,
ورکنگ جرنلسٹ، ان کے بہاف پہ میں آج یہ بل سینٹ میں دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت چیئرمین سینٹ سے لوں گی. آپ سب کا یہ اور یہ قانون سازی کا عمل اسی طرح جاری رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی گیپ رہ گیا ہو، کوئی لکونہ رہ گیا ہو، یا جس نیت سے جس اسپرٹ سے اس کو بنایا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہو، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آ کر اس کو بھی ریویو کریں گے. اگر مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے، اور سب جو اس میں بہتری آ سکتی ہے اس عمل کو جاری رکھیں گے. ہر سال پیمرا کا قانون ریویو ہونا چاہیے، ہر سال اس میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہر دن بدلتا دن جو ہے وہ میڈیا کے تناظر میں فرق دن ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو، یہ میڈیا کارنر 4.5 سال بند تھا، جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا، یہ پارلیمنٹ کا میڈیا کارنر تھا، فاشسٹ لوگوں نے اس کو بند کیا ہوا تھا. آج ہم کھڑے ہو کر، آپ لوگ کھڑے ہو کے یہاں اپنی بات کر سکتے ہیں. جب ہم پہلے، آپ کو یاد ہوگا، پریس کانفرنس کرتے تھے ہم پارلیمنٹ کے باہر، دروازے کے گیٹ کے باہر، یہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ہم اپوزیشن میں جس وقت تھے، ہم جیلوں میں جس وقت تھے، سزائے موت کی چکیوں میں جس وقت تھے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، اسی طرح اپنے حقوق کے لیے جس مرضی تنظیم سے آپ کا تعلق ہو، آپ جب تک ایک رہیں گے کوئی شخص آپ کے حقوق کو سلب نہیں کر سکے. آپ اپنی یکجہتی اسی طرح جاری رکھیں. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، میری جماعت میری ہمبل کیپیسٹی میں، جب وزیر اعظم کو یہ بات پتہ چلی، جب انہوں نے کل دیکھا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مریم آپ اس پہ نظر ثانی کرو، ورکرز تکلیف میں ہیں، وہ اپنا اظہار رائے کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھیں. اور یہ جب چیئرمین پیمرا کی سلیکشن کی بات ہوئی، انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو ایڈ کریں اس چیز کے اندر. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ سینٹ کے عمل سے گزر کے جوائنٹ سیشن میں انشاءاللہ پیش ہوگا، اور آج ہی انشاءاللہ اس کی ہم منظوری نیشنل اسمبلی میں کرا کے. میم اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے اسی صورت میں اس کو منظور کروائیں تاکہ اس میں مزید ڈیلے نہ ہو. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.